لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في موضع آخر: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین، ہر قسم کی تعریفات، بڑائی، کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام انسانوں کو اشرف المخلوقات بنا کر اس روئے زمین پر بھیجا، ساتھ ہی ہماری رشد و ہدایت کے لیے بے شمار انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا سلسلہ اس دار فانی میں جاری اور ساری فرمایا۔ خصوصاً لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام اس میں گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے ذریعہ اللہ رب العالمین نے ہماری آپ کی تمام اہل کائنات کی رشد و ہدایت کا بندوبست فرمایا۔ محترم حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ البروج کی چند آیات آپ کے درمیان پڑھی، اور اس سورت میں جو واقعہ ہے اور آج کے جو حالات ہیں، دونوں کو اگر ملایا جائے تو ہمیں ایک سبق ملتا ہے اور ہمیں اپنی زندگی گزارنے کا ایک راستہ اس سورت کو پڑھنے کے بعد نظر آتا ہے۔ جس طریقے سے ملک کے حالات ہیں اور جس طریقے سے موجودہ حکومت جو ابھی قائم ہوئی سن 2014 سے، جب سے اگر آپ مشاہدہ کریں تو کوئی نہ کوئی طبقہ سڑک پر نظر آتا ہے۔ ابھی پھر ایک طبقہ سڑک پر نظر آ رہا ہے، اور جس کو سب سے زیادہ نشانہ بنایا جاتا ہے وہ ہے مسلمان۔ ابھی 2-4 دن قبل کی بات ہے کہ پھر سے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبا کلمات کہا گیا، اور اس تعلق سے اس کی گرفتاری بھی ہوئی، پھر کورٹ نے چند منٹ کے بعد اسے چھوڑ بھی دیا، لیکن مسلمانوں نے اپنے حق کو وصول کرنے کے لیے احتجاج کو جاری رکھا، اور پھر سے اس بدماش کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا۔ افسوس کی بات ہے، ایسے حالات میں قرآن اور حدیث میں ہمیں زندگی گزارنے کے لیے کون سی رہنمائی اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے۔ اس واقعہ کے اگر حقیقت کو ہم بہت ہی عمیق گہرائی سے پڑھیں گے تو ہمیں وہ راستہ نظر آتا ہے کہ ہمیں ایسے ماحول میں، ایسے پرفتن دور میں کیسے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔
اس لیے کہ مسلمانوں کے ساتھ اسی ملک میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ظلم کو روا رکھا گیا ہے. اس کے ساتھ چاہے جتنی بھی زیادتی کی جائے کسی کے اوپر کوئی شکر نظر نہیں آتا. اور آج ہم نے اس دور میں جس کو اپنا قائد، اپنا رہنما، اپنا نمائندہ بنایا، وہ بھی ہمارے حق کی وصولیابی کے لیے کوشش نہیں کرتا جیسا کہ کرنا چاہیے تھا. ایسے وقت میں ایک راستہ نظر آتا ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے دامن وابستہ رکھ لینا چاہیے. اس لیے کہ ذلت و رسوائی کی جو سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ ہم نے اللہ کے راستے کو چھوڑا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑا، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ہماری جو آپ کی جو ذلت ہے، جو رسوائی ہے، وہ مقدر کر دی. قرآن کریم کو پڑھیں اور جس اسلوب کے ساتھ قرآن کا نازل ہونا ہے، السماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود، یہ دیکھیں ردم ہے قرآن کریم کا، یہ اعجاز ہے کہ کسی ایک ہی آیت کے جو ردم ہے اس کو برقرار رکھا جاتا ہے. ایسا کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا ہے. جیسا کہ اگر آپ پڑھیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ ردم دیکھیں آپ، یہ کلمہ رب کا ہے، کسی انسان کا کلمہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اور اس قرآن کریم کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے بہت ساری قوموں کو بلندی کے اس اونچے مقام پر پہنچایا جہاں انسان تصور نہیں کر سکتا. جب یہ قرآن نازل ہوا اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم میں نبی بنا کر بھیجے گئے، وہ قوم کیسی تھی؟ اونٹ اور بکریاں چرانے والی تھی. حرام حلال کی اس قوم کے اندر میں کوئی تمیز نہیں تھی، چوہا پکڑ پکڑ کر کھا جایا کرتے تھے. تو اس اونٹ اور بکریاں چرانے والی قوم کو اللہ نے یہ قرآن کا عظیم تحفہ دیا. جو قوم اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، اس قوم کے اندر میں اللہ نے اس عظیم قرآن کو دیا، اور اس قوم نے اس قرآن عظیم کو بہت ہی مضبوطی کے ساتھ پکڑا، بہت مضبوطی کے ساتھ. اور جو قوم اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتی تھی، وہی قوم بیٹیوں کی اس طریقے سے حفاظت کی، خود مر جانا گوارا کیا، اس کی عفت پر، عصمت پر داغ نہیں آنے دی، اور حلال و حرام کی ایسی تمیز کر کے دکھائی کہ عالم اسلام سن کر کے تعجب کرتا ہے کہ ایک قوم اس طریقے سے بھی اسلام پر اور قرآن پر عمل پیرا ہو سکتی ہے. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب ویضع بہ قوما آخرین، اللہ کا فرمان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس قرآن کی وجہ سے بہت سی قوموں کو بلند مقام عطا کرتا ہے، اور اسی قرآن کی وجہ سے قوم کو ذلت کی عمیق گہرائیوں میں بھی ڈھکیل دیتا ہے. قرآن کے ساتھ رشتہ رکھیں تو اللہ بلندی دے گا، رشتہ توڑ دیں گے اللہ ذلت دے گا. مثال میں نے آپ کے درمیان رکھ دی. آج ہماری قوم قرآن سے رشتہ ایک دم توڑ دیا. آج ہم 5 روپے کا اخبار خریدتے ہیں تو اس کے ایک ایک حرف کو سمجھ کر کے پڑھتے ہیں. 5 روپے کا اخبار، اس میں کیا لکھا ہوا، کون سی خبر ہے، اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے. یعنی اس 5 روپے کے اخبار کی اتنی قدر و قیمت ہے ہماری نظر میں کہ ہم اس کے ایک ایک حرف کو بہت ہی غور و فکر کے ساتھ پڑھتے ہیں. لیکن یہ قوم جس کی یہ قرآن جس کی وجہ سے اللہ نے ہماری عزت کو بلند کیا تھا، اس قرآن کو ہم نے طاق نسیاں پر رکھ دیا. کوئی مر جاتا ہے تو وہ قرآن وہاں کے سے نکال کر کے قرآن خوانی کر دی جاتی ہے. تو پھر اللہ رب العالمین ہماری جو عزت ہے اس کو چھینے گا نہیں. اللہ کا خود فرمانا ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، نہیں بدلو گے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین تمہیں مٹائے گا، دوسری قوم لائے گا، اور وہ قوم تم جیسی نہیں ہوگی. اس لیے ضرورت یہ ہے کہ ہمارا نوجوان جو اپنا وقت اب موبائل میں صرف کرنے کے بجائے
قرآن کی آیتوں پر تدبر اور غور و فکر کرے تو اس کی زندگی کے اندر میں برکت پیدا ہوگی، اس کے کاروبار میں برکت پیدا ہوگی، اس کے گھر میں برکت پیدا ہوگی، اس کے معاشرے میں برکت پیدا ہوگی، اس ملک میں برکت پیدا ہوگی۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک، ہم نے اس کتاب کو جو نازل کیا ہے یہ برکت والی کتاب ہے۔ ہم دکان کھول کر کے اگربتیاں جلاتے ہیں، اگربتیاں جلانے سے برکت نہیں آتی۔ دکان کھولو، بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کرو، ابتدا کرو اللہ کے نام سے، اس لیے کہ رزق دینے والا اللہ ہے، کوئی انسان نہیں۔ اس لیے کہ اللہ خود فرماتا ہے نا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، کہ آسمان میں تمہارے رزق کو اللہ رب العالمین نے متعین کر دیا۔ اس لیے دکان کے اندر میں، مکان کے اندر میں، معاشرے کے اندر میں برکت اس وقت ہوگی جب ہم قرآن کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیں گے۔ اس واقعہ کے اندر میں جو ہم نے ابھی سورت پڑھی، سورت البروج، ہمیں زندگی کا ایک موقع دیتی ہے، ایک نظر آتا ہے، ایک لمحہ کہ نہیں ہم زندگی جی سکتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، قسم ہے اس آسمان کی جو کہ برجوں والا ہے۔ برج کس کو کہتے ہیں؟ اس قلعے کو کہتے ہیں جو ابھرا ہوا ہوتا ہے۔ برج کے معنی ابھرا ہوا۔ اب دیکھیں گے سمندر وغیرہ میں ایک ٹیلا نظر آتا ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ برج کہا جاتا ہے۔ اللہ نے قسم کھائی ہے، قسم ہے اس آسمان کی جو کہ برجوں والا ہے۔ ایک اور یہ مسئلہ میں بیان کر دوں کہ اللہ رب العالمین مخلوق کی قسم کھا سکتا ہے، لیکن ہم مخلوق کی قسم نہیں کھا سکتے ہیں۔ جیسا کہ ہم کہتے ہیں نا ماں قسم، باپ قسم، دادا قسم، یہ جو قسمیں کھاتے ہیں ہم، یہ قسم حرام ہے، یہ شرک ہے۔ من حلف لغیر اللہ فقد اشرک، قسم صرف اللہ کی کھائی جائے گی، لیکن اللہ جس کی چاہے کھا سکتا ہے، چونکہ تو اللہ قدرت والا ہے، اسی نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی قدرت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں؟ کبھی نہیں لگا سکتے۔ اللہ کی قدرت کا اندازہ لگانا ہے تو اس واقعہ کی طرف دیکھیں کہ ایک آدمی جب مرنے لگتا ہے اولاد کو وصیت کرتا ہے میرے مرنے کے بعد میری نعش کو جلا دینا اور اس کے راکھ کو ہوا میں اور سمندر کے حوالے کر دینا۔ اس کی اولاد اس کی وصیت کے مطابق مرنے کے بعد اس کی نعش کو جلاتی ہے اور راکھ کو ہوا میں اور سمندر کے حوالے کر دیتی ہے۔ رب حکم دیتا ہے سمندر کو اکٹھا کرو اس کے ذرات کو، رب حکم دیتا ہے ہوا کو اکٹھا کرو اس کے ذرات کو۔ یعنی میرا رب تو وہ ہے جو ہواؤں پر قدرت رکھتا ہے، جو سمندروں پر قدرت رکھتا ہے، اب وہ دونوں ان ذرات کو اکٹھا کر کے اسے لا کھڑا کر دیتا ہے۔ رب کی قدرت یہ ہے، اگر ہم رب کی قدرت کو پہچاننے لگ جائیں تو کسی آستانے پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ رب تو اسی مسجد میں بیٹھ کر ہاتھ پھیلاؤ تو تمہاری مرادوں کو قبول کر، تمہاری مرادیں پوری کر دے گا۔ رب کی قدرت کا اندازہ ہم نہ آپ لگا نہیں سکتے۔ تو اللہ جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے، اور اللہ جس کی قسم کھائے اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ اس کی اہمیت اللہ کے نزدیک ہے، نہیں، اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہوتا۔ بہرصورت اللہ نے قسم کھائی اس آسمان کی جو کہ برجوں والا ہے۔ برج کا مطلب بعض مفسرین نے لیا ہے کہ وہ چاند کے جو منازل ہوتے ہیں، چاند، قمر، اور بعض نے کواکب مراد لیے، ستارے۔ آسمان میں وہ جو ستارے پورے آسمان میں پھیلے ہوئے ہوتے ہیں وہ آسمان سے باہر نکلے ہوئے ہوتے ہیں، ہے نا، وہ برجوں والا ہے۔ پورا آسمان ان ستاروں کی وجہ سے جگمگاتا رہتا ہے، اور ستاروں کی کیا لمبائی ہے کیا چوڑائی ہے تمثیل سے نہیں بیان کی جا سکتی۔ تو قسم ہے اس آسمان کی جو کہ برجوں والا ہے۔ والیوم الموعود، اور قسم ہے اس دن کی جس دن کا وعدہ کیا گیا ہے۔ کس دن کا؟ قیامت کے دن کا۔ اللہ نے فرمایا نا قیامت کے دن ہم تمہیں جمع کریں گے، تمہارے اعمال کا حساب و کتاب ہوگا، اچھے کو اس کی جزا دی جائے گی اور برے کو اس کے برے کردار کا بدلہ دیا جائے گا، اس کو سزا دی جائے گی۔ اور اللہ نے وعدہ کیا ہے، اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ومن اصدق من اللہ قیلا،
اللہ سے بہتر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ ان وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ بالکل حق ہے، سچ ہے۔ تو قسم ہے اس دن کی جس دن کا وعدہ کیا گیا، وشاہد ومشہود، قسم ہے شاہد کی اور قسم ہے مشہود کی۔ شاہد کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ شخص جو روز اول سے لے کر کے قیامت تک پیدا ہونے والا، یہ تمام شاہد ہے، اس لیے کہ قیامت کے دن تمام کے تمام کو ازل سے لے کر ابد تک جتنے بھی پیدا ہوئے میدان محشر میں جمع کر دیا جائے گا۔ وہ شاہدی وہ مشہود، اور قسم ہے مشہود کی، یعنی کہ ان عجائبات کی جس کا ذکر دنیا کے اندر میں کیا گیا ہے، جنت کا، جنت کی نعمتوں کا، جہنم کا، جہنم کے عذابات کا، اللہ نے جو ذکر کیا ہے وہ اس دن دکھائے گا۔ ماقبل جمعہ میں ہم نے ہلکا اشارہ کیا تھا کہ محشر کے میدان میں اللہ جنت کو قریب کر دے گا متقیوں کے لیے، اور جہنم کو دور کر دے گا جہنمیوں کے لیے۔ تو ہم نے جنت دیکھا نہیں، جہنم دیکھا نہیں، تو یہ مشاہدے والی بات کب ہوگی؟ جب ہم کو دکھایا جائے گا۔ ہمیں تو صرف یہاں سنایا گیا ہے، لیکن اللہ اس دن حشر کے میدان میں وہ تمام چیزیں دکھائے گا۔ جنت اتنی آسانی سے نہیں ملتی، جنت بڑی مشکل سے ملتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جنت کو اللہ رب العالمین نے بہت ہی پرخار وادیوں سے گھیر رکھا ہے، کانٹے دار راستوں سے، اور جہنم کو اللہ نے لذات اور خواہشات سے بھر دیا ہے۔ دیکھنے میں دور سے ہی وہ اچھی اور پیاری لگتی ہے، دل کو چین اور سکون ملتا ہے، لیکن وہ شے کیا ہوتی ہے؟ اللہ سے دور کر دینے والی ہوتی ہے۔ لیکن جنت کا جو راستہ ہوتا ہے وہ بڑا پرخطر ہوتا ہے۔ تو قسم ہے شاہد کی اور قسم ہے مشہود کی۔ قتل اصحاب الاخدود، مار ہے، قتل کر دیا جائے۔ اللہ یہاں لعنت کر رہا ہے ان لوگوں پر جنہوں نے اصحاب اخدود کو آگ کے حوالے کر دیا۔ اس میں ایک بہت ہی تفصیل والا واقعہ ہے جو مسلم شریف میں نقل کیا گیا ہے، ہم وہ پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ نہیں ذکر کر سکتے۔ واقعہ کا جو ماحصل ہے، جو خلاصہ ہے، وہ بیان کرتا ہوں۔ اصحاب اخدود جہاں رہتے تھے وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ مشرک تھا، جس کا نام ذو نواس تھا۔ اسی بادشاہ کے اندر جو رعیہ تھی اس میں سے بہت سارے لوگوں نے عیسائیت کو قبول کر لیا، چونکہ دین اس وقت عیسائی تھا۔ اور وہ وہی ایک واقعہ ہے جو ایک بچہ رہتا ہے، جادوگر کے پاس جا کر کے جادو سیکھتا ہے، اور بیچ میں راہب مل جاتا ہے تو راہب سے بھی وہ کچھ سیکھ لیتا ہے، اور اس بچے کی بنیاد پر بہت سارے لوگ ایمان لاتے ہیں، اور اس بچے کو بھی قتل کا وہ بادشاہ حکم دیتا ہے، لیکن جو بھی اس کو مارنے کے لیے گیا وہ خود ہلاک ہو گیا۔ بالآخر وہ بچہ اس بادشاہ سے کہتا ہے کہ اس تیر پر رب کا نام لے، بسم اللہ ربی ھذا الغلام، یہ کہہ کر کے مار میں مر جاؤں گا۔ اور وہ جب بادشاہ یہ کہہ کر کے اس بچے کو مارتا ہے اور وہ بچہ مر جاتا ہے، اس کی وجہ سے بہت لوگوں نے اس رب پر ایمان لایا۔ اس کی تعداد مفسرین نے 70,000 یا بعض نے 80,000 یا بعض نے 12,000 لیا، تو سب سے کم والا کو لیتے ہیں۔ 12,000 ہی جو ایک اللہ کی عبادت کے لیے تیار ہوا، اللہ کی توحید کو قبول کیا۔ جب وہ ذو نواس کو معلوم ہوا کہ ارے ہماری حکومت کے اندر میں کوئی ہمارے خلاف اٹھ کھڑا ہوا، اس نے تمام کو اکٹھا کیا اور کہا کہ دیکھو تمہارے پاس ایک موقع ہے، اپنے دین سے پھر جاؤ، اس لیے کہ تمہارا مالک میں ہوں، دوسرا کوئی مالک نہیں ہو سکتا۔ لیکن ان لوگوں نے کہا نہیں، مالک تو میرا وہی ہے جو ہمارا بھی اور تمہارا بھی ہے۔ لیکن اسلام پر اور ایمان پر جم جانا، یہ واقعات ہمیں اشارہ کرتا ہے، جم جاؤ۔
نہیں پھر سکتے، تو کہا بہت سخت سزا دوں گا، کوئی بات نہیں، سزا کے لیے تیار ہے۔ خندق کھودی گئی، قبر نما یعنی ٹینکر نما ایک خندق کھودی گئی۔ آپ اندازہ لگائیں گے 12,000 آدمی کو اس خندق میں ڈالنا ہے، وہ خندق کتنا بڑا کھودا گیا ہوگا اور کتنا گہرا کھودا گیا ہوگا، اور ان 12,000 میں مرد بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی، بچے بھی ہوں گے، بچیاں بھی ہوں گی۔ ایسا تو نہیں ہے کہ صرف مرد ہی مرد ہوں گے، لیکن وہ لشکر وہ خندق کھودا گیا، آگ جلائی گئی اور کہا دیکھو آگ سامنے تیار ہے، ڈال دیا جائے گا۔ مر جانا، جل جانا منظور ہے، اللہ کے دین سے پھرنا منظور نہیں ہے۔ آپ دین کے اندر میں حکمتیں تلاشتے رہو۔ چاہتے تو وہ لوگ کر سکتے تھے کہ نہیں ٹھیک ہے ہم نہیں لائیں گے، دل میں مطمئن ہوتے اللہ پر، لیکن نہیں، جل جانا گوارا ہے، رب کے دین سے انحراف گوارا نہیں پیچھے مڑ سکتے۔ تمام کے تمام کو ڈال دیا گیا النار ذات الوقود۔ اور جو بادشاہ تھا، جو وزیر تھا، اذ ہم علیہا قعود، وہ لوگ اس کے کناروں پر بیٹھ کے چاروں طرف سے کرسیاں لگا کر کے وہ مناظر کو دیکھ رہا تھا، لوگوں کے تڑپنے کو، چیخنے کو، چلانے کو۔ کوئی انسان کو زندہ جلتے ہوئے کیسے دیکھ سکتا ہے؟ اس کا دل کتنا پتھر ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ دل اللہ نے بہت ہی نرم بنایا ہے، لیکن اگر کسی کا دل سخت ہو جائے تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ وہ خود اللہ فرماتا ہے او اشد قسوہ، اس کا دل ہی پتھر ہی نہیں، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکا ہے۔ وہ کیسے اس مناظر کو دیکھ سکتا ہے؟ آپ اس واقعہ کے تناظر میں آج کے ماحول کو دیکھیں، کیا چند بھیڑ مل کر کے ایک آدمی کو مارتی نہیں رہتی اور دوسرا ویڈیو نہیں بناتا رہتا ہے نا؟ بالکل اسی کی طرح آپ اس واقعہ کو سامنے رکھیں جس کو موب لنچنگ کا نام دیا گیا۔ ایک آدمی، دو آدمی کو ایک بھیڑ اکٹھی مل کر کے مارتی رہتی ہے، یہاں تک کہ مار دیتی ہے، اور وہ آدمی چیختا رہتا ہے، چلاتا رہتا ہے، لیکن وہ کتنا سخت دل ہوتا ہے کہ مار دیتا ہے، ایک بھیڑ ایک آدمی کو مار دیتا ہے۔ ابھی آپ کے راجستھان میں چند دنوں قبل ایک واقعہ ہوا تھا، ایک آدمی کو زندہ جلا دیا گیا، واقعہ نہیں ہوا، منظر دیکھیں، پس منظر، وہ حالات اور آج کے حالات کو دیکھیں۔ انسان بدل چکا ہے لیکن کردار نہیں بدلا، اسی کردار کو یہاں بالکل ادا کیا جا رہا ہے۔ آج مسلمانوں کو صرف اس بات پر مار دیا جاتا ہے کہ یہ اللہ کو مانتا ہے، اس کے رسول کو مانتا ہے، اور کوئی اس کا گناہ نہیں ہوتا، صرف یہ گناہ ہوتا ہے کہ یہ ایک مسلم طبقہ سے تعلق ہے۔ اور اس وقت بھی ان لوگوں کو کیوں جلایا گیا؟ صرف اس لیے کہ اس نے کہا تھا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا مالک صرف اللہ ہے، ہمیں روزی دینے والا صرف اللہ ہے، ہماری ضرورتوں کی تکمیل کرنے والا صرف اللہ ہے، ہمیں بیماری سے نجات دینے والا صرف اللہ ہے، کوئی انسان نہیں ہو سکتا، اور ہمارا مالک تو تم قطعاً نہیں ہو سکتے جو حقیقی مالک ہے۔ صرف اس لیے وہ 12,000 کے لشکر کو سامنے بیٹھ کر کے ادھم علیہا قعود، بیٹھ کر کے اسے زندہ آگ کے حوالے کر دیا گیا، جبکہ معلوم ہے نا آگ کا عذاب دینا صرف اللہ کا حق ہے، کوئی بندہ کسی کو آگ کا عذاب نہیں دے سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے کہ ایک نبی تھے، وہ کہیں جا رہے تھے تو کہیں رکے آپ، تو ان کے پاؤں پہ جب کھجلی ہوئی، کسی چیز کے کاٹنے کی آہٹ محسوس ہوئی، تو انہوں نے نیچے دیکھا تو دیکھا کہ ایک چیٹی انہیں کاٹ لیا۔ تو وہ نبی حکم دیتے ہیں کہ اس پورے گھر کو جلا دو، اس پورے گھر کو، چونکہ آپ چیٹی کے گھر کے پاس کھڑے تھے، حکم کے مطابق انہیں جلا دیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے اس نبی سے پوچھا کہ کام ایک نے کیا، جلا تم نے سب کو دیا، کاٹا تو صرف تمہیں ایک چیٹی نے تھا، تم نے پورے گھر کو تباہ کر دیا۔
اس لیے کہ ساری چینٹیاں رب کی تسبیح بیان کرتی ہے اور ان تمام کو تم نے جلا دیا۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مخلوقات بھی رب کی تسبیح بیان کرتی ہے، چینٹیاں بھی رب کی تسبیح میں، اس کی تقدیس میں ہمیشہ مبتلا رہتی ہے۔ آگ کا عذاب دینے کا حق صرف اللہ کو ہے، کسی انسان کو نہیں ہے، لیکن یہاں ایک انسان 12,000 کو جلایا بھی اور اس کے منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی، اور وہ دل کیسا تھا جو ان تمام مناظر کو ایکسپٹ بھی کر لیا۔ اذ ہم علیہا قعود وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید۔ یہ کیوں کیا گیا؟ اسی لیے کیا گیا کہ ان لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب صرف اللہ ہے، ان یؤمنوا باللہ، جو کہ العزیز ہے، الحمید ہے۔ رب کہنے پر یہ سزائیں دی جاتی ہیں اور دی گئی۔ اس کے آگے اللہ فرماتا ہے الذی لہ ملک السماوات والارض، آسمان اور زمین کی بادشاہت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہے۔ بادشاہت سے آپ سمجھ رہے ہیں کیوں یہاں لایا اللہ نے؟ کہا کہ ہم نے تمہیں ایک قریہ کا مالک بنا دیا، ایک اسٹیٹ کا مالک بنا دیا، ایک قصبے کا مالک بنا دیا، تو تمہارے اندر میں اتنا ایٹیٹیوڈ، اتنا تکبر اور اتنا فخر اور اتنا غرور آ گیا، اور میں تو پوری دنیا کا مالک ہوں۔ الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ یہ جو تم نے کردار کیا ہے ان اخدود والوں کے ساتھ، اللہ نے اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ رب خود اس بات پر گواہ ہے، اور جب رب گواہ ہو جائے تو تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں بچے گا بچنے کا۔ کسی کہنے والے نے کہا کہ تنہائی میں بھی گناہ کرنے سے ڈر، تنہائی میں بھی گناہ کرنے سے اور زیادہ ڈر۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو منصف ہے وہی تو شاہد ہے، سمجھے آپ؟ جو فیصلہ کرنے والا ہے گواہ تو وہی ہے۔ تنہائی میں تمہیں کوئی نہیں دیکھا، لیکن اس گناہ کو کرتے ہوئے وہ رب تو دیکھا جو کہ منصف ہے، اور جو منصف ہے وہی تو شاہد ہے۔ دیکھیں، تنہائی میں گناہ کرنے سے اور زیادہ ڈر، اس لیے کہ جو منصف ہے وہی تو شاہد ہے۔ اس لیے انسان تنہائی میں بھی گناہ نہیں کرے، اس لیے کہ تنہائی میں کوئی دیکھے نہ دیکھے وہ ذات تمہیں ہر وقت اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے ذونواس اور تمہاری ٹیم، تم نے ان لوگوں کو قتل کر دیا، جلا دیا، آگ کے حوالے کر دیا، بئی حالت کے رب دیکھ رہا ہے، اور جب رب دیکھ رہا ہے تو تمہیں رب کتنی بری سزا دے گا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اس دنیا کے اندر میں جو سزائیں ہمیں مل رہی ہیں وہ اس سزا سے کم ہے جو سزا حدود والوں کو دی گئی ہے۔ ابھی ہمیں زندہ نہیں جلایا گیا ہے مشترکہ طور پر، اور ہمیں وہ سزائیں ابھی نہیں دی گئی ہے مشترکہ طور پر، اجتماعی حالت میں وہ سزا نہیں دی گئی۔ تو ہمیں ایک راستہ نظر آتا ہے کہ ہمیں اللہ سے جڑ جانا چاہیے۔ کل کے درس قرآن میں یہ بات آئی تھی کہ یہودیوں پر ذلت اور رسوائی اس طرح طاری ہوئی کہ جب نبوکد نظر نے اس پر حملہ کیا، 6 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا، اور اتنے ہی یہودیوں کو جانوروں کی طرح ہانکتا ہوا آج کا جو موجودہ عراق ہے بیبیلونیا، وہاں پہنچایا اور انہیں جنگلوں میں چھوڑ دیا، یعنی میدانوں میں چھوڑ دیا، اور اس کے چاروں طرف پہرے دار مقرر کر دیا۔ ایسی ذلت یہودیوں کو اللہ نے نبوکد نظر کے ہاتھوں دبائی تھی۔ اس ذلت کے وقت میں جب حضرت عزیر علیہ السلام آئے تو انہیں موقع دیا تھا، آ جاؤ انابت اللہ، اللہ کی طرف رجوع کر لو، اللہ کے سامنے گناہوں کی تلافی مانگو، استغفار طلب کرو۔ کیا، اللہ نے پھر عزت دی، اس ذلت سے ہٹایا، پھر عزت دی ان یہودیوں کو۔ یہ واقعہ کو پڑھو، اور آج جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ ہمارے گناہوں کی پاداش میں ہو رہا ہے۔ تو ہمارا راستہ کیا ہے؟ انابت اللہ، اللہ کی طرف دوڑ جانا، اللہ کے سامنے اپنے تمام تر معاملات کو رکھنا۔
اس لیے کہ اللہ ہے وہی عزت دیتا ہے اور وہی ذلت دیتا ہے. تو جو اللہ آج ذلت کے مقام پر ہمیں لا کھڑا کیا ہے، اللہ سے رشتہ جوڑو، اللہ تمہیں عزت کے مقام پر سرفراز فرما دے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس واقعہ کو پھر آگے بڑھایا ہے اور اس میں ان لوگوں کو بھی موقع دیا، اصحاب اخدود کو جس نے جلایا. ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، جن لوگوں نے مومنین اور مومنات کو آگ میں جلایا ہے، اس کے لیے بھی موقع ہے. اللہ رحیم بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے، اللہ غفور بھی ہے. اگر تم توبہ کر لو تو اللہ تمہارے اس گناہ کو بھی معاف فرما دے. کتنا بڑا غفور ہے، کتنا بڑا کریم. ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا، اور اگر تم نے توبہ نہیں کیا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، جہنم کا بھی عذاب ملے گا اور ان لوگوں کو جو جلایا ہے اس کا بھی عذاب دے گا اللہ. دونوں عذاب دے گا اللہ تمہیں. اور جہنم کا عذاب جانتے ہیں وہاں کی زندگی کیسی ہوگی، ہم تصور نہیں کر سکتے، ہم سوچ نہیں سکتے جہنم کے عذاب کو. اللہ نے صرف اشارہ کر دیا ہے الذی یصلی النار الکبریٰ، وہ آگ نہیں ہوگی، نار کبریٰ ہوگی، بڑی آگ. اور زندگی لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ تو موت آئے گی اور نہ ہی زندہ رہ پاؤ گے، بیچ بیچ کی زندگی ہوگی. کیسی زندگی ہوگی؟ آپ کسی نتیجے پر پہنچ سکتے؟ نہیں پہنچ سکتے. نہ تو موت آئے گی اور نہ ہی زندگی ہوگی. ایسا عذاب اللہ رب العالمین دے گا ان لوگوں کو جن لوگوں نے اللہ سے اور اس کے رسول سے اپنا رشتہ توڑے رکھا، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاری. ان لوگوں کو بھی اللہ نے کہا توبہ کر لو گے اللہ رب العالمین بخش دے گا، نہیں کرو گے تو دو عذاب دے گا. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير. اب یہاں مومنین کا ذکر کیا اللہ رب العالمین نے کہ جو لوگ ایمان لائے، عمل صالح کیا، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت تیار کر رکھی ہے، اور ایسی جنت جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور یہی وہ کامیابی. ایک مثال دیتا ہوں، کسی نے دیا، وہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں. ایک آدمی اللہ کو چھوڑ کر، رسول کو چھوڑ کر، اچھائی کو چھوڑ کر دین کے حصول کے لیے اپنے آپ کو لگا دیتا ہے. اگر آپ ان سے سوال کریں کہ تم نے اللہ کو بھی چھوڑا، رسول کو بھی چھوڑا، کیوں چھوڑا، تو وہ کہتا ہے کہ ہمیں کامیاب ہونا ہے. چونکہ ہم نے دنیاوی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے سب کو چھوڑ دیا. ٹھیک ہے بھائی، تم نے دنیا حاصل کرنے کے لیے چھوڑ دیا، اس کا جواب صحیح ہے، ہمیں کامیابی چاہیے. ایک آدمی اللہ سے رشتہ جوڑے رکھے ہوا ہے، رسول سے رشتہ جوڑے رکھے ہوا، نماز کا پابند ہے، روزے کا پابند ہے، اس سے پوچھو بھائی تم نے دنیا کو کیوں اہمیت نہیں دی اور اللہ اور اس کے رسول کے پیچھے لگ گئے، وہ بھی یہی کہتا ہے کہ ہمیں کامیاب ہونا ہے. جواب ان کا بھی صحیح ہے، جواب ان کا بھی صحیح ہے. اب پیدا ہوتا ہے سوال کہ دونوں کا جواب کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ جی دونوں کا جواب صحیح ہے. کیسے؟ اس طریقے سے کہ اللہ جو دنیا میں نعمتیں دیتا ہے اس میں 3 عیب ہوتی ہیں. اللہ جو نعمتیں دیتا ہے اس میں 3 عیب ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ نے جو دنیا میں نعمت دی وہ پوری نہیں دی، اور دنیا میں جو نعمت دی وہ ہمیشہ تمہارے پاس نہیں رہے گی، چھن جائے گی. اور اللہ نے جو دنیا میں نعمتیں دی ہیں وہ اوریجنل کوالٹی کی نہیں. 3. لیکن اللہ جب دنیا سے آپ وہاں جائیں گے جنت میں، نعمتیں بھی مکمل ملے گی، کوالٹی بھی مکمل رہے گی، اور وہ نعمت جو دے گا اللہ وہ کبھی نہیں چھینے گا. یہ ہے اللہ کی وہ اس دنیا میں نعمتوں کو حاصل کرنا اور اللہ کی اس دنیا میں نعمت کو حاصل کرنا. تو دونوں نے کہا کہ مجھے کامیابی چاہیے. اب وہ شخص جس نے اللہ اور اس کے رسول سے انحراف کرتے ہوئے دنیا حاصل کرنے کے لیے چھوڑے تھا، اللہ نے اسے کامیاب کیا، لیکن اس کی کامیابی کی اینڈنگ ہے وہ مر گیا، اس کی کامیابی ختم ہو گئی. لیکن یہ جو اللہ کا نیک بندہ تھا اس کی کامیابی کی اینڈنگ نہیں ہے، یہ تو ہمیشہ رہنے والی ہے، اس لیے کہ جنت کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوگی. تو ہمیں کون سی نعمت لینی ہے؟ وہ نعمت جو مستقل رہنے والی ہے یا وہ نعمت جو یہاں ختم ہو جانے والی ہے؟
اس لیے ذالک الفوز الکبیر کہا گیا ہے، یہ سب سے بڑی کامیابی کون؟ جس نے اللہ پر ایمان لایا اور عمل صالح کو اختیار کیا، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ان بطش ربک لشدید۔ جو لوگ دنیا کے اندر میں گناہ کرتا ہے سوچتا ہے کہ میں بہت عقل مند آدمی ہوں، میں کامیابی پہ کامیابی، لوگوں پہ ظلم پر ظلم کرتے جا رہا ہے، ہمیں کوئی پکڑنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے کہا گھبراؤ نہیں، اللہ رسی ڈھیل تو دیتا لیکن معاف نہیں کرتا۔ اللہ ظالم کے ظلم کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ اللہ نے ظلم کو اپنے اوپر میں حرام کیا ہے لیکن ظلم کرنے والے کو معاف کبھی نہیں کرتا۔ رسی تو ڈھیل دیا ہوا ہے لیکن جب پکڑے گا ان بطش ربک لشدید، پھر اس کی پکڑ بڑی مضبوط ہوتی ہے، اس کی پکڑ سے نہیں نکل پاؤ گے۔ یہی تو وجہ تھی کہ اللہ کے رسول کے پاس جب ایمان لائے صحابہ تو کتنا ظلم کیا گیا مکہ میں، بیان کرنے سے انسان کی زبان بھی کانپنے لگتی ہے۔ حضرت بلال کو ریگستان مکہ پر گھسیٹا گیا، اس وادی میں جو پتھر پر انسان پاؤں نہیں رکھ سکتا، ایسی وادی میں حضرت بلال کو ننگی پیٹ کر کے گھسیٹا گیا۔ خباب ابن عرت کو کا مالک ایک لوہار تھا، اس انگاروں پر ان کو ننگی پیٹ کر کے لٹا دیتا تھا اور چربی کے پگھل جانے کی وجہ سے وہ انگارہ بجھ جاتا تھا، اتنی عذاب کی سختی تھی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کی شرمگاہ میں نیزہ مار کر کے انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ اتنی تکلیفیں تھیں، اس کے باوجود بھی جب خباب ابن عرت آئے اللہ کے نبی کے پاس اور کہا اللہ کے رسول اب جو تکلیف ہے وہ برداشت سے بے قابو ہو رہا ہے، اب اللہ سے دعا کرے اللہ ہمارے لیے کوئی مدد بھیج دے۔ اس وقت اللہ کے رسول نے مثال دیا تھا کہ اے خباب ابن عرت، ابھی تو وہ موقع ہی نہیں آیا، ابھی تو وہ سزائیں تمہیں نہیں دی گئی جو پچھلی امتوں پر دی گئی تھی، انہیں تو آرا سے بیچوں بیچ چیر دیا گیا تھا۔ یہی اخدود والے، ایک جو نابینا تھا کوڑ ہو گیا تھا اور اس بچے نے اللہ کا نام لے کر جب اس پر دم کیا تو وہ شفا پا گیا۔ جب وہ ذو نواس نے پوچھا تم صحیح کیسے ہو گئے، کہا کہ میرے مالک نے مجھے درست کر دیا۔ کہا میں؟ کہا نہیں، جو ہمارا تمہارا بھی مالک ہے۔ کہا میرا تمہارا مالک کون ہو سکتا ہے؟ کہا وہ رب ہے۔ اب اس کو اتنا مارا گیا نہیں پھرو گے جب تک تو، اور بیچوں بیچ چیر دیا گیا انہیں۔ یہ سزائیں ابھی نہیں دی گئی تمہیں، صبر کرو۔ حضرت خباب ابن عرت نبی کے اس کلمہ کو سن کر کے چلے گئے، نہیں اور برداشت کریں گے اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے۔ ابھی وہ سزائیں ہمیں کام ہی نہیں ہے، ہم نے قربانیاں دی ہے اسلام کے لیے، ہمیں تو اپنے ایک رشتہ داری کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہے، تو اسلام کے لیے کیا خواب قربانی دیں گے؟ اسلام کے لیے اپنی جان تک کو تک دینے والے صحابہ کرام تھے۔ اتنی مصیبت کے بعد بھی نبی نے کہا کہ ابھی وہ مصیبت نہیں آئی تمہارے اوپر، اس لیے گھبراؤ نہیں، اس واقعہ کو یاد کرو، جو تکالیف آ رہی ہے اس پر صبر کرو اور اللہ سے مدد کی امید وابستہ رکھو۔ اللہ رب العالمین کی رسی ابھی دراز ہے، ڈھیل ہے ان لوگوں کے لیے جو ظلم کر رہا ہے، لیکن جس دن اللہ کھینچے گا رسی پھر اس کو کوئی جائے پناہ نہیں ملے گا۔ اس لیے مسلمانوں اگر دنیا میں تکلیف ہو رہی ہے تو اللہ کے لیے صبر کرتے رہو اور ہر وہ راستہ اپناؤ جو جائز ہو، لیکن زیادہ سے زیادہ اللہ کے دین سے جڑے رہو اور قرآن سے حدیث سے اپنے دامن کو پر رکھو۔ اللہ رب العالمین ایک نہ ایک دن تمہیں کامیابی سے ہمکنار فرمائے گا۔ خلاصہ یہی ہے کہ ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید، وہی اللہ ہے جو تمہیں پیدا کیا ہے اور وہی اللہ ہے جو تمہیں لوٹائے گا۔ اس لیے یہ خام خیالی میں کبھی مت پڑنا کہ صرف دنیا کی زندگی ہے، لوٹنا نہیں ہے، نہیں، اللہ لوٹائے گا، تبھی تو اللہ انصاف کرے گا جس کے ساتھ دنیا میں انصاف نہیں ہو پایا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر دنیاوی مصائب و آلام سے اگر ہم دوچار ہوئیں تو اللہ کے دین سے جڑے رہیں۔ اللہ رب العالمین ہماری اس پریشانیوں کو جھیلنے کی جو طاقت ہے ہمارے اندر میں پیدا فرمائے گا۔ باری تعالیٰ سے دعا رب العالمین ہمیں آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔